إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا
وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون حمد و صلاة کے بعد قرآن کریم سورۃ الذاریات کی آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے آپ بنظر عمیق دیکھیں آپ کو معلوم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری مخلوقات اپنے اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں آپ سورج کو دیکھیں اس کا کام کیا ہے مشرق سے نکلنا اور مغرب میں غروب ہو جانا یہ کام جب سے ہم پیدا ہوئے ہم میں سے ہر شخص دیکھ رہا ہے آج تک سورج نے ایک ناغہ بھی نہیں کیا چاند کا کام ہے اپنا کام پورا کر رہا ہے ستاروں کا کام چمکنا ہے وہ آ کر اپنی روشنی دیتے ہیں اس کے علاوہ پہاڑوں کا کام زمین میں میخ اور کیل کے طور پر ہے وہ بھی اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں بادلوں کا کام اللہ کے حکم سے برسنا ہے وہ بارش برسا رہے ہیں چرند پرند دیگر حیوانات اپنے اپنے کام میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں الغرض چھوٹی سے چھوٹی مخلوق سے لے کر بڑی سے بڑی مخلوق تک یہ ساری کی ساری جو جمادات ہیں نباتات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کر رہی ہیں صرف ایک حضرت انسان ہے جن ہے جو سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں اپنے خالق کی پہچان اور معرفت میں بہت پیچھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بندگی ہے اور اپنے دنیا میں آنے کا جو سب سے اول ان کا مقصد ہے اس مقصد سے جن بھی اور انسان بھی بہت دور نکل چکے ہیں یہ ساری کی ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ نے انسان کے تابع کر دی ساری کی ساری تابع ہیں لیکن انسان کو چاہیے تھا کہ جب ساری مخلوقات اللہ نے تیرے تابع کر دی ہیں تو تو اللہ کا تابع فرمان بن جاتا ہے لیکن انسان بہت زیادہ سستی اور غفلت کا شکار ہے آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ
ہم یہ بات سمجھ کے جائیں گے کہ ہم نے اپنے اندر عبادت کا، رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا شوق پیدا کرنا ہے۔ انسان بھی اس دنیا میں بیکار نہیں ہے، بڑے کام کر رہا ہے، دن بدن اپنا کاروبار چمکائے جا رہا ہے، رشتہ داریاں بڑھاتا جا رہا ہے، قوم کنبے قبیلے میں اپنی ذات پات رنگ نسل کا جو عنصر ہے اس کو اجاگر کرتا جا رہا ہے، اور بڑی بڑی نئی سے نئی تبدیلیاں اپنی زندگی میں پیدا کرتا ہے۔ گویا انسان فارغ نہیں، بڑا کچھ کر رہا ہے، لیکن جو کرنا چاہیے اس سے غافل ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں عبادت کا شوق ہم نے اپنے دلوں میں پیدا کر کے جانا ہے، تاکہ عبادت ہم ذوق شوق کے ساتھ کر سکیں، اللہ کو راضی کر سکیں، اور اپنے اس دنیا میں آنے کا جو اصل مقصد ہے اس مقصد میں ہم کامیاب ہو سکیں۔ یاد رکھیے گا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چند واقعات اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت طیبہ سے چند روشن پہلو ہم ان پر بات کریں گے، کیونکہ یہ بات معروف ہے، قصص الاولین مواعظ للآخرین، پہلے لوگوں کے جو قصے ہوتے ہیں بعد والے لوگوں کے لیے ان قصوں میں، ان واقعات میں سبق ہوا کرتا ہے۔ اور گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ سماعت فرما چکے کہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اور میں یہ امید رکھتا ہوں انشاءاللہ بڑے حضرات اور خواتین جنہوں نے خطبہ جمعہ سماعت کیا تھا، انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے انہوں نے اس پر پوری طرح غور و خوض کیا ہوگا، اور قرآن پاک کو صحیح سمجھ کر پڑھنے کا انہوں نے انشاءاللہ آغاز کر دیا ہوگا۔ اگر آپ نے یہ آغاز کر دیا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا قرآن پاک میں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، کہیں جناب نوح کا تذکرہ کیا، کہیں ابراہیم کی للہیت کا تذکرہ کیا، کہیں موسیٰ کے معجزات کا تذکرہ کیا، کہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بن باب پیدائش کا تذکرہ کیا، کہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری کا تذکرہ کیا۔ بے شمار واقعات انبیاء کرام کے علاوہ دیگر نیک لوگوں کے واقعات قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اصحاب کہف کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار کا واقعہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ یاد رکھیے یہ قرآن میں سارے واقعات بیان کیوں کیے گئے؟ اس لیے کہ بعد والے لوگ جان سکے کہ ہم سے پہلے کون سے لوگ رہتے تھے؟ نہیں، اگر یہ بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ بتلاتے اصحاب کہف کتنے تھے، ان کی تعداد کتنی تھی، ان کی عمریں کیا کیا تھیں، ان کے نام کیا تھے، کس بستی میں رہے، کس سن میں، کس سال میں رہے، کیا کیا ان کے ساتھ رونما ہوا۔ لیکن اللہ نے سب کچھ بیان نہیں کیا، ہمارے لیے بیان کیا کیا ہے؟ اتنا واقعہ بیان کیا جس کے اندر نصیحت ہے۔ یہ قرآن پڑھنے والے اور اس کو سمجھ کر پڑھنے والے بسا اوقات سیدھے رستے پر نہیں رہتے، دور چلے جاتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ اسی طرح جو ابھی میں بات ذکر کر رہا ہوں، کوئی ایک واقعہ قرآن کا لیا، بس واقعے میں ادھر ادھر گھومنا شروع کر دیا، کتنے لوگ تھے، کیا کیا عمریں تھیں، کیا نام تھے، کس خاندان سے تعلق تھا، کس بادشاہ کے خاندان سے تعلق تھا۔ ارے اس لیے وہ واقعات قرآن میں بیان نہیں کیے گئے۔ ملکہ سبا کون تھی، کہاں رہتی تھی، اس کی کتنی عمر تھی، خاوند کا کیا نام تھا، فلاں نبی کے دادا کا کیا نام تھا۔ ارے یہ فضول سوالات ہیں۔ دین اسلام نے یہ نہیں کہا کہ ایسی پہیلیوں کے پیچھے چل پڑو۔ یہ واقعات قرآن پاک میں بیان کیوں کیے گئے؟ یہ نصیحت کے لیے ہیں کہ ہم نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں۔ قرآن سادہ لفظوں میں بات کو سمجھاتا جاؤں، تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ یہ قرآن کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن ذکرہ ہے، یہ قرآن موعظہ ہے، یہ قرآن سراسر نصیحت کے ساتھ بھرا پڑا ہے۔ اور یہی وجہ ہے نصیحت جب آدمی کرتا ہے
نصیحت میں تکرار بھی ہوتا ہے. اگر یہ واقعات کی کتاب ہو تو آدم کا تذکرہ پورے قرآن میں صرف ایک بار آئے، جبکہ آپ پہلے پارے میں بھی پڑھتے ہیں، 8ویں پارے میں بھی پڑھتے ہیں، آگے چل کر بھی کئی بار اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں. معلوم یہ ہوا یہ قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس کے اندر واقعات آئے ہیں. اس لیے واقعات تو بڑے پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن میں اکتفا کروں گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے واقعات پر کہ انہوں نے کس طرح عبادت کی، کس طرح ان کے اندر عبادت کا ذوق شوق موجود تھا. ہاں آگے بڑھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں جاء الفقراء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کچھ فقیر لوگ ایسے صحابہ کرام جن کے پاس مال و دولت نہیں ہوتا تھا نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے ذهب اهل الدثور من الاموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي. اے اللہ کے نبی، جن کے پاس مال و دولت زیادہ ہے وہ بھی آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اپنے مال کی وجہ سے بڑے بڑے درجے حاصل کر چکے ہیں. کئی نیکیوں کا تعلق مال کے ساتھ ہے نا. ہمارے پاس مال نہیں، ان کے پاس مال ہے، وہ مال خرچ کر کے ہم سے آگے نکل جاتے ہیں. ہم کمزور لوگ مال و دولت میں کم تر ہیں، ہم نیکیوں میں ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، کتنی پیاری سوچ ہے اور کتنی زبردست فکر ہے جو صحابہ کرام کو لاحق ہوئی کہ ہم میں سے کچھ مال و دولت والے ہیں، مال زیادہ خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے، ہم خرچ نہیں کر پاتے، اس طرح تو مالدار ہم سے زیادہ اجر لے گئے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو ایک کام بتا دیتا ہوں، اگر اس پر عمل پیرا ہو جاؤ مالدار لوگوں کا بھی نیکیوں کے اندر تم مقابلہ کر سکو گے. اور یہیں پر بس نہیں کہا تمہارے بعد جو لوگ آئیں گے وہ بھی تمہاری نیکیوں تک نہیں پہنچ سکیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کتنا شاندار بتلایا. کہا فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. اس تسبیح کے ساتھ ہوگا کیا؟ جس طرح مالدار لوگ روپیہ پیسہ خرچ کر کے اللہ کے قریب ہوتے ہیں، تم اللہ تعالیٰ کی زیادہ تسبیح تحمید اور تکبیر کر کے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. شوق دیکھیے، جذبہ دیکھیے عبادت کا، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا. آج بھی ایک دوسرے سے آگے ہم نکلنا چاہتے ہیں، لیکن مالداری میں، مکان بنانے میں، اپنا بنگلہ حاصل کرنے میں، اپنے بہترین کاروبار کے ساتھ، لیکن ارے یہ کامیابی نہیں ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عبادت میں بہت آگے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بہت دور سے چل کے مسجد آتے تھے. جناب کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ہم نے ایک بار ان سے کہا بھائی جان آپ کا گھر مسجد سے بہت دور ہے، کیا ہی اچھا ہو آپ ایک گدھا سواری کے طور پر خرید لیں. رستے میں بسا اوقات گرمی بھی ہوتی ہے اور کبھی اور کٹھن مراحل ہوتے ہیں، آپ سواری پر مسجد میں تشریف لے آیا کریں. سبحان اللہ. صحابی رسول کا جذبہ دیکھیے، کہتے ہیں نہیں سواری بھی حاصل نہیں کروں گا اور اپنا گھر مسجد کے پاس بھی نہیں لوں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں دور سے چل کر مسجد میں آؤں اور میرا آنا اور جانا یہ جو سفر ہے اس کے عوض اللہ تبارک و تعالی مجھے زیادہ اجر کے ساتھ نواز دے. یہ ذوق تھا، شوق تھا. صحابی رسول
صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ میں نے اللہ کا قرب کیسے حاصل کرنا ہے. اور یاد رکھیے فرض نمازیں تو فرض تھیں، صحابہ کرام وہ تو پڑھتے ہی پڑھتے تھے، نفل نماز کا شوق بہت زیادہ تھا. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ بڑا مختصر سا تھا، چھوٹا سا آپ کا کمرہ تھا جس میں امی جان عائشہ رہا کرتی تھی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہوئے اور تہجد کی نماز شروع کر دی. کمرہ چونکہ چھوٹا سا تھا اس لیے کمرے سے باہر جو اگر کوئی صاحب آ جائے اسے بھی معلوم ہوتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے. کچھ صحابہ کرام آ گئے، نبی علیہ السلام نے نماز شروع کی، آپ کی اقتداء میں کمرے سے باہر انہوں نے بھی نماز شروع کر دی. نبی علیہ السلام نماز پڑھتے جا رہے ہیں اور یہ صحابہ بھی آپ کی اقتداء میں نماز تہجد صلاۃ التراویح رات کی نماز پڑھتے جا رہے ہیں. حتیٰ کہ صبح ہوئی. ان اصحاب نے اپنے دیگر ساتھیوں بھائیوں کو بھی بتایا کہ ہم نے رات نبی علیہ السلام کے ساتھ قیام کیا. اگلی رات ہوئی، رش اور بڑھ گیا اور صحابہ کرام بھی تشریف لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور کمرے سے باہر صحابہ کرام کی جماعت کھڑی ہے، آپ کی اقتداء میں وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں. تیسرا یا چوتھا دن ہوا، نبی علیہ السلام تشریف نہ لائے اور فرمایا مجھے ڈر ہے کہ یہ نماز بھی تمہارے اوپر فرض ہی نہ کر دی جائے. یہاں ذرا رک جائیے، یہ وہ نفوس قدسیہ ہے. فرض نماز تو پڑھتے ہی پڑھتے، نفل نماز کا نبی نے نہیں کہا. اس کے باوجود بھی نبی علیہ السلام کے کمرے کے قریب کھڑے ہو گئے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں. اور ایک آج کا مسلمان ہے نفل نماز تو بہت دور کی بات فرائض کے اندر کمیاں کرتا ہے. کوئی نماز ہاتھ لگ گئی تو پڑھ لی، نہیں تو سارا دن ایسے ہی گزر گیا. اور کتنے بد نصیب مسلمان کہلانے والے ایسے بھی ہیں جنہیں ہفتے بعد جمعہ بھی نصیب نہیں ہوتا. اور بدبختی کی انتہا یہ ہے کچھ ایسے چوڑے چمار ہیں جنہوں نے اپنا نام مسلمان رکھ لیا، سال میں عید کا خطبہ پڑھنا نماز پڑھنا بھی ان کے نصیب میں نہیں ہے. ہماری کیا نسبت صحابہ کرام سے؟ آگے بڑھیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں عبادت کا شوق کس قدر تھا. حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھئے، کہتے ہیں ایک بار کیا ہوا، میں نے ایک رات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، فافتتح البقرہ، آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ شروع کر دی. فقلت یرکع عند المئہ، میں نے سوچا شاید 100 آیتیں پڑھ کے آپ رکوع میں چلے جائیں گے. ثم مضى، لیکن آپ جاری رہے. فقلت يصلي بها رکعہ، میں نے سوچا شاید ایک رکعت میں آپ سورۃ البقرہ مکمل پڑھ لیں، لیکن کیا ہوا آپ چلتے رہے. فقلت يركع بها، میں نے سوچا اب رکوع کرتے ہیں. ثم افتتح النساء، لیکن آپ نے سورۃ البقرہ مکمل کرنے کے بعد سورۃ النساء شروع کر لی. میں نے سوچا آپ رکوع میں جائیں گے، لیکن سورۃ النساء بھی مکمل ہو گئی، حتیٰ کہ آپ نے سورہ آل عمران شروع کر دی. اور میں نے سوچا ابھی رکوع کریں گے، ابھی رکوع میں جائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ آل عمران بھی ساری پڑھ دی. یہ پہلی رکعت چل رہی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور حذیفہ سے پوچھئے، کہتے جتنا ٹائم قیام میں لگا تھا نا اس سے کچھ کم ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں لگایا تھا. اتنا لمبا رکوع کہ جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جا سکے، سورۃ آل عمران اور سورۃ النساء پڑھی جا سکے، اتنا لمبا رکوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور رکوع سے اٹھ کر
جسے آپ قوما کہتے ہیں، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ہی دیر کھڑے رہے، اور اس کے بعد جب سجدہ کیا آپ کے سجدوں کا وقت بھی اتنا ہی تھا جتنا آپ کے قیام کا وقت تھا۔ یہ آپ کی رات کی نماز ہے۔ مسلمانوں کی جماعت، یہ وہ نبی ہیں جو بخشے بخشائے تھے، جن کا کوئی گناہ نہیں تھا، ان کی یہ حالت ہے، حتیٰ کہ نماز پڑھتے اتنا لمبا قیام کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم ان پر ورم آ جاتا تھا، سوج جایا کرتے تھے، اتنا لمبا قیام کرتے۔ صحابہ کرام نے پوچھ ہی لیا، اے اللہ کے نبی آپ تو بخشے بخشائے ہیں، پھر اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، جس اللہ نے اتنے مجھ پر احسانات کیے، مجھے بخشا بخشایا کر دیا، اب میں اس کا شکریہ ادا نہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ضرور تھے، لیکن مزید نیک اعمال کر کے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے تھے، اور امت کو سبق دے کر گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرو، اور یہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا قرب سب سے زیادہ حاصل کیسے ہوتا ہے؟ ان چیزوں پر عمل کرنے کے ساتھ جن چیزوں کو اللہ نے فرض کر رکھا ہے۔ فرض نماز تو پوری نہیں پڑھتے، لیکن بعض نفل و نوافل جو اپنی طرف سے بنا رکھے ہیں ان میں ہم بہت دور تک نکل جاتے ہیں۔ ہمارے کتنے کام ایسے ہیں جو شریعت کے مطابق نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے گا، جتنا بھی اچھا کام آپ سمجھ کر لیں اس کا اجر نہیں ملتا، اجر اس کا ملنا ہے جو کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا ہے۔ آگے بڑھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا شوق عبادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کرام کو بھائی بھائی بنا دیا، بھائی چارہ قائم کیا۔ ایک کا نام سلمان ہے اور دوسرے ابو الدرداء ہیں رضی اللہ عنہما۔ ایک بار کیا ہوا، جناب سلمان اپنے بھائی ابو الدرداء کے گھر آئے، کیا دیکھا ان کی اہلیہ نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ پوچھ لیا بہن آپ نے اپنی یہ حالت کیوں بنا رکھی ہے؟ اس نے کہا آپ کے بھائی کو ہماری تو کوئی فکر ہی نہیں ہے، دنیا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ تو صرف اپنے رب کے ساتھ ہی لگا رہتا ہے۔ سلمان رضی اللہ عنہ گھر رکے، کچھ دیر بعد ابو الدرداء بھی تشریف لے آئے، کھانا تیار کروایا، اپنے بھائی سلمان کے سامنے پیش کیا، کہا کھائیے۔ سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہیں، آپ میرے ساتھ کھائیں گے؟ انہوں نے کہا میں روزے سے ہوں۔ کہا نہیں، میرے ساتھ کھانا کھائیے۔ روزہ توڑا، نفلی روزہ تھا، اپنے بھائی کے ساتھ کھانا کھایا۔ رات کا وقت ہوا، مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی چھوڑیے اور سو جائیے۔ ابو الدرداء گئے، آرام کرنے لگے، اٹھ کر پھر آ گئے۔ سلمان نے کہا واپس چلو، آرام کرو، چلے گئے، لیکن کچھ دیر بعد پھر آ جاتے، پھر واپس بھیج دیا، حتیٰ کہ جب تہجد کا وقت ہوا اس وقت ابو الدرداء سے کہا اب آ کر اللہ رب العزت کی عبادت کیجئے۔ اور پھر سلمان رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی سے کہا ان لربک علیک حقا، تیرے رب کا تیرے اوپر حق ہے، ولنفسک علیک حقا، تیرے نفس کا تیری جان کا بھی تیرے اوپر حق ہے، ولأہلک علیک حقا، تیرے گھر والوں کا بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے، اور فآت کل ذی حق حقا، ہر حق والے کو اس کا پورا حق دیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا صدق سلمان، سلمان نے سچ کہا۔ صحابہ میں تو اتنا شوق تھا حتیٰ کہ وہ بیوی کو بھول جاتے، گھر والوں کو بھول جاتے، دن بھر روزہ رکھتے،
رات بھر قیام میں بسر کرتے. اللہ تعالیٰ کو ترس آیا, کہا اتنا نہ کرو بلکہ ہر حق والے کو اس کا حق دیا کرو, عبادت میں اعتدال کیا کرو, ہر وقت عبادت نہ کرتے رہا کرو. آج ہم ہیں کہ ہمیں عبادت کے لیے اکسانا پڑتا ہے, بار بار توجہ دلانی پڑتی ہے کہ عبادت کریں, اور صحابہ وہ نفوس قدسیہ تھے جنہیں بہت زیادہ عبادت سے روکنا پڑ رہا ہے کہ اتنی نہ کرو, مناسب مقدار کے ساتھ عبادت کیا کرو. اتنا زیادہ شوق عبادت کا صحابہ کرام کے اندر موجود تھا. امی جان عائشہ کہتی ہیں میرے پاس ایک خاتون آئی, اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا فلانۃ لا تنام باللیل فذکر من صلاتها. آپ سے تذکرہ کیا گیا یہ فلاں عورت ہے, رات کو سوتی نہیں ہے, ساری رات نماز ہی پڑھتی رہتی ہے. آپ نے فرمایا مہ رکو علیکم ما تطیقون من الاعمال, اتنے کام کیا کرو جتنی طاقت رکھتے ہو. کیوں؟ تم عبادت کر کر کے تھک سکتے ہو, لیکن اللہ تعالیٰ اجر دے دے کر نہیں تھکتا. اب یہاں بھی دیکھیں خواتین میں بھی, صحابیات میں بھی عبادت کا جذبہ کس قدر زیادہ تھا, حتیٰ کہ وہ خاتون ساری رات سوتی نہیں تھی, عبادت کے اندر ہی بسر کرتی. اس کو بھی کہنا پڑا کہ اتنی زیادہ عبادت نہ کرو بلکہ عبادت کے اندر کمی کرو. رات کا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف عبادت کے لیے نہیں بلکہ سونے کے لیے بھی بنایا ہے. آگے بڑھیے, روزے کا ذوق شوق بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اندر اکثر پایا جاتا تھا. امی جان عائشہ کہتی ہیں بسا اوقات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے ہی جاتے, حتیٰ کہ ہم سمجھتے کہ پتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دن روزہ چھوڑیں گے بھی نہیں. اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے. رمضان کے تو مکمل روزے رکھتے, اور رمضان کے علاوہ شعبان کے بھی اکثر روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے. اور یہی معاملہ صحابہ کرام کا بھی تھا. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا انک لتصوم الدہر وتقوم اللیل, مجھے پتا چلے کہ تم روزانہ روزہ رکھتے ہو اور رات کو سوتے نہیں ہو, ساری رات قیام کرتے ہو. کہتے میں نے کہا ایسا ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو, بہت زیادہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو. اور انہوں نے کہا میں اس سے بھی زیادہ کی قدرت رکھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر داؤد علیہ السلام کی سنت پر عمل کرو. داؤد علیہ السلام روزانہ روزہ نہیں رکھتے تھے بلکہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور دوسرے دن ناغہ کرتے تھے. اور داؤد میں ایک اور خصلت تھی علیہ السلام, جب میدان جہاد میں دشمن کا سامنا ہوتا, اللہ کا نبی داؤد کبھی بھی اپنی پیٹھ نہیں پھیرتا تھا بلکہ دشمن کے خلاف برسرے پیکار ہی رہتا تھا. تو کہا جو بہت زیادہ روزہ رکھنا چاہتا ہے داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھ لے, اس سے زیادہ جائز نہیں ہے. آج بھی اگر کوئی آدمی روزانہ روزہ رکھنا چاہے غلط ہے, شرعی طور پر یہ حرام ہے, اس کا اجر نہیں گناہ ملے گا. شہر گجرانوالہ میں ایک طالب علم پڑھتا ہے, اس نے اپنے والد کے بارے بیان کیا کہ اس کا والد 18 دنوں کا اس نے روزہ رکھا ہے. 18 دن اس نے روزہ رکھنا ہے, درمیان میں کچھ نہیں کھانا پینا. ظاہر ہے 2-3 دن گزرے, طبیعت ناڈھال ہو گئی, اسے کہا گیا افطار کر لو, کہتا نہیں فلاں پیر صاحب نے کہا ہے 18 دن کا روزہ رکھو, میں تمہیں کوئی چیز بنا دوں گا. اب یہ اس نے شریعت کی مخالفت کی, حتیٰ کہ کچھ ایام مزید گزرے اور وہ انسان مر گیا. کس حالت پہ مرا وہ؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی تعلیم کے مطابق مرا؟ یہ پیر فقیر درباری ملا انسان کو دیندار نہیں بلکہ دین سے بیزار بناتے ہیں. اس لیے کتاب اللہ سنت رسول کافی ہے. ان جوگیوں کے پیچھے قلندروں کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں اسلام کا.
18 دن آپ روزہ رکھیں، اللہ کے بندو یہ 18 دن کا روزہ تو عیسائیت میں بھی نہیں ہے۔ یہ چند دن پہلے ایک عیسائی آدمی سے سفر کرنے کا مجھے موقع ملا، سارا سفر اس کے ساتھ اپنی اپنی شریعت پر ہم بات کرتے رہے۔ اس نے کہا ہمارے ہاں جو روزہ ہے وہ 8 پیرا روزہ ہوتا ہے، رات کے وقت ہم روزہ رکھتے ہیں اور اگلے دن رات کے وقت افطار کرتے ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا دین کتنا آسان بنایا ہے، کس قدر آسانیاں پیدا کر دی ہیں، اور یہ آسانیاں سابقہ امتوں میں یہود و نصارہ میں بھی نہیں تھیں۔ اتنی آسانی ہونے کے باوجود ہم عبادت نہ کریں یا وہ والی عبادت کریں جو دین کے مطابق نہیں، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی نہیں کر رہے، دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا اسے پورا نہیں کر رہے۔ قرآن پاک پر صحابہ کرام بڑا شاندار عمل کیا کرتے تھے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ مدینہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار تھے، ان کے پاس کھجوروں کے باغات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتاری لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز بھی تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے حتیٰ کہ اپنا وہ مال خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ابو طلحہ انصاری فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی میرے پاس مال تو بڑا زیادہ ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ سب سے اچھا مال خرچ کرو گے تو پھر تم نیک بن سکو گے، اس لیے میرا سب سے اچھا مال بیروحا جو کنواں ہے وہ ہے، میں وہ مال آپ کے ہاتھ پہ رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں کہے آپ وہاں اس کو خرچ کر دیں۔ یہ بیروحا بڑا خوبصورت باغ تھا، مسجد کے بالکل سامنے تھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات اس میں تشریف لے جایا کرتے اور وہاں سے میٹھا پانی پیتے، کھجوریں تناول فرماتے، لیکن انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ فرمایا ہے اس وقت تک تم نیک نہیں بن سکتے جب تک اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، لہذا سارا نبی علیہ السلام کے لیے انہوں نے وقف کر دیا۔ آپ نے فرمایا اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بعض رشتہ داروں کو بلایا، چچا کے بیٹوں کو بلایا اور ان سب بچوں میں اس قیمتی باغ کو تقسیم کر دیا۔ یہ ہے صحابہ کرام کے اندر عبادت کا شوق۔ اولاً تو ہمارے ہاں خرچ کرنے کی عادت ہی کم ہو چکی ہے، اگر خرچ کرے بھی گن گن کر خرچ کرتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ وہ مال میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں جو میرے گھر کے اندر اضافی ہو چکا ہے، زائد ہو چکا ہے، وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ نہیں عزیز بھائی، یہ آیات ہمارے لیے بھی ہیں، اور یہ صحابہ کرام میں عبادت کا شوق، روزہ رکھنے کا شوق، قرآن پر عمل کرنے کا شوق آپ دیکھیں، فوری طور پر اپنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر نچھاور کرنے کے لیے صحابہ تیار رہتے تھے۔ اور اسی طرح میدان جہاد کا مارکا سجانا، یہ بھی کوئی صحابہ کرام سے پوچھے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، میدان جہاد میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ میرے بارے کیا کہتے ہیں؟ اگر ابھی میں لڑتا لڑتا مارا گیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا فی الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ صحابی رسول کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں، فوراً پٹخ دی اور جلدی سے بھاگ کر دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شہادت حاصل کر کے جنتوں کے مہمان بن گئے۔ اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، شہادت کی طرف۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیے، آپ نے فرمایا اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ ڈالوں تو میں ہر سریہ میں چھوٹے سے چھوٹے لشکر میں شرکت اختیار کروں جو جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اور لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ، میں چاہتا ہوں کہ مجھے شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، مجھے پھر زندہ کیا جائے اور پھر اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے۔ شہادت کی تڑپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کتنی زیادہ تھی۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شہادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی تھی۔ خیبر کے موقع پہ یہودی عورت نے زہر ملا کر جو کھانا نبی علیہ السلام کو پیش کیا، آپ نے اس کا نوالہ لیا، منہ میں اس کو گھماتے رہے، لیکن آگے نہیں لے کر گئے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے بتلا دیا گیا کہ اس کے اندر زہر ملایا گیا، لیکن اس زہر کی تکلیف نبی علیہ السلام کو محسوس ہوتی تھی، اور آپ نے اپنی وفات کے وقت کہا وہ جو خیبر کے موقع پر مجھے زہر دیا گیا، ابھی بھی اس کی تکلیف میں محسوس کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ میری رگیں آنتیں کٹ رہی ہیں۔ یہاں علماء نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت دے، اللہ نے شہادت سے بھی سرفراز کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صدقہ خیرات کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كان عندي احد ذهب، اگر احد پہاڑ جتنا میرے پاس سونا ہو، یاد رکھو 3 راتیں نہ گزرے، میں وہ سارے کا سارا سونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے۔ اور عزیز بھائی، چند دن بعد ہم رمضان میں ہوں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت زیادہ خرچ کرتے تھے، حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس قدر آندھی چلتی ہے، کتنی تیز یہ ہوا چلتی ہے، اس ہوا کے چلنے سے بھی زیادہ تیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ خیرات کیا کرتے تھے۔ اور یہ صحابہ کرام میں بھی بات موجود تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ کو ایک بار 100 اونٹ دیے، کچھ لمحہ ٹھہر کر آپ نے 100 اونٹ اور دے دیے، اور پھر بلایا 100 اونٹ اور دے دیے، حتیٰ کہ 300 اونٹ صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیے۔ ایک آدمی مانگنے کے لیے آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دیکھتے ہو بکریاں ایک پہاڑ سے لے کر دوسرے پہاڑ تک یہ سارا حصہ بکریوں کے ساتھ بھرا پڑا تھا۔ کہا دیکھا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا یہ ساری لے جاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ یہ مزہ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ ساری بکریاں میں آپ کو دیتا ہوں۔ یہ وہ نبی ہے جس نے جمع کر کر کے مال نہیں رکھا، اگر اللہ نے بہت زیادہ مال دیا ہے تو نبی نے وہ سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر دیا۔ وہ آدمی اپنی قوم کے پاس گیا، کہنے لگا یا قوم اسلموا، اور لوگوں مسلمان ہو جاؤ، فإن محمدا يعطي عطاء ما يخاف الفقر، یہ مسلمانوں کا نبی اتنا دیتا ہے، اتنا نوازتا ہے، حتیٰ کہ خود اس کو فقیر ہونے کا ڈر باقی نہیں رہتا، بلکہ اپنے پاس موجود سارے کا سارا مال خرچ کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا یہ اسوہ، کوئی کہہ سکتا ہے وہ تو نبی تھے جی؟ نہیں بھائی، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے لیے ہے تاکہ ہم اس طریقے کو سمجھیں اور اس کے مطابق ہم بھی عمل کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں بھی اسی طرح کے معاملات تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ایک بار اعلان کیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کہتے میں نے سوچا آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ گھر گئے اور اپنا آدھا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر ڈھیر کر دیا۔ ابو بکر بھی آئے، بظاہر ابو بکر کا مال عمر سے کم تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے پوچھا عمر گھر کیا چھوڑ کر آئے؟ کہا آدھا مال گھر چھوڑ کے آیا، آدھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر کہنے لگے اللہ کے نبی میں سارا مال ہی لے کر آ گیا ہوں، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ عمر بن خطاب کہنے لگے سبحان اللہ، ابو بکر کا مقابلہ نہیں ہے، ابو بکر سے آگے نہیں نکلا جا سکتا۔ تو صحابہ ایک دوسرے سے مسابقہ کرتے، آگے نکلنے کی کوشش کرتے کہ میں زیادہ مال خرچ کروں تاکہ دوسرے صحابی سے میں آگے نکل جاؤں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا جنہوں نے اتنا مال پیش کیا، اتنا مال پیش کیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان
آئندہ تم کوئی گناہ بھی کر لو نا، اللہ اس کا بھی تمہیں کوئی گناہ نہیں دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تم بالکل بخشے بخشائے ہو، کوئی نیک کام نہ بھی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے پکے مہمان۔ اور دیگر صحابہ کرام، عبد الرحمن بن عوف اور بڑے بڑے تاجر صحابہ کرام، بڑا مال خرچ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ۔ یاد رکھیے، ایک بار ایک صحابی رسول نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا یہ جو میرا ساتھی ہے اس کا ایک درخت ہے کھجور کا، اسے کہیں یہ مجھے دے دے کیونکہ اس کے ساتھ میرے باغ کی جو دیوار ہے وہ سیدھی ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے اس کو کہا اعطیھا ایاہ بنخلۃ فی الجنہ، یہ درخت اس کو دے دو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں یہ درخت دے دے گا۔ لیکن اسے یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ اتنے میں ابو الدحداح رضی اللہ عنہ آئے اور اس آدمی سے کہنے لگے یہ درخت مجھے دے دو اور اس کے بدلے میرا سارا باغ درختوں کا لے لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، سودا ہو گیا۔ ابو الدحداح نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی، وہ جو درخت آپ چاہتے تھے کہ اس مسلمان بھائی کو مل جائے لیکن یہ بیچ نہیں رہا تھا، اس کو دیتا نہیں تھا، میں نے اپنا سارا باغ خرچ کر کے اس ایک درخت کو حاصل کر لیا، لہذا اب یہ ایک درخت اپنے مسلمان بھائی کو دے دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، کتنا زبردست تم نے تجارت کی، ابو الدحداح کے لیے جنت میں اب ایک درخت نہیں بڑے زیادہ درخت ہیں اور ان پر بڑے زیادہ خوشے لگے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک درخت لے کر ابو الدحداح رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا باغ دے دیا اور واپس آئے۔ ان کی بیوی باغ میں کھڑی تھی، کہنے لگے اللہ کی بندی اب یہاں سے نکل جاؤ، یہ سارا باغ میں نے جنت کے باغ کے بدلے اس کو فروخت کر دیا ہے۔ اور وہ صحابیہ بھی کتنی قسمت والی اور کتنی اچھی بات کرنے والی، کہنے لگی سبحان اللہ، بڑی زبردست تجارت کر کے آئے ہو، یہ دنیا کا مال ادھر رہ جائے گا، اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں ہمارے لیے جو باغ تیار کر دیا وہ تو اس سے کہیں بڑھ کر۔ اس لیے آج کا سبق میرے لیے اور آپ سب کے لیے یہ ہے، عبادت کا شوق، عبادت کا جذبہ ہم اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں، اور یہ جذبہ ماند نہیں پڑنا چاہیے، صرف رمضان تک یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جز وقتی مسلمان نہیں بننا، ایک مہینے کے لیے مسلمان نہیں بننا، بلکہ ساری زندگی کے لیے مسلمان بننا ہے۔ عبادت میں شوق اور ذوق صحابہ کرام کا جو ہم نے بیان کیا، نبی علیہ السلام کا جو بیان کیا، کوشش کیجئے ہمارے اندر بھی اتنا ذوق شوق پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا میں ہم راضی کر لیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد